کچھ خیر تو ہے، کچھ خیر تو ہے، کچھ خیر تو ہے، کچھ خیر تو ہے، اجی کچھ خیر تو ہے، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کچھ خیر تو ہے، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کچھ خیر تو ہے، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ دشمن ہے ادھر، آپ ادھر، دشمن ہے ادھر، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ خیر تو ہے، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کچھ خیر تو ہے، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ دشمن ہے ادھر، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ دشمن ہے ادھر، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ خیر تو ہے، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ دشمن ہے ادھر، دشمن ہے ادھر، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دشمن ہے ادھر، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ وہ تکتے ہیں اغیار اور ان کی طرف ہم، اور ان کی طرف ہم، وہ تکتے ہیں اغیار کو، ان کی طرف ہم، دیکھا نہیں جاتا ہے
مگر دیکھ رہے ہیں، دیکھا نہیں جاتا جی، دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہے ہیں، کچھ خیر تو ہے آپ کدھر دیکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ برے وقت نہیں کوئی کسی کا، سچ ہے جی، سچ ہے کہ برے وقت نہیں کوئی کسی کا، برے وقت نہیں کوئی کسی کا، لب خشک ہے اور دیدائے تر دیکھ رہے ہیں، دشمن ہے ادھر جی، دشمن ہے ادھر آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ خیر تو ہے آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، وہ جدھر دیکھ رہے ہیں سب ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھنے والے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ خیر تو ہے آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، آتے ہیں ستانے وہ عیادت کے بہانے، آتے ہیں ستانے وہ عیادت کے بہانے، نشتر سے میرے زخم جگر دیکھ رہے ہیں، نشتر سے میرے زخم جگر دیکھ رہے ہیں، دشمن ہے ادھر جی، دشمن ہے ادھر آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ خیر تو ہے آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، جب پچھلے پہر آنے کا وعدہ ہے تو بے دم، جب پچھلے پہر آنے کا وعدہ ہے تو بے دم، آنے کا وعدہ ہے تو بے دم، کیوں 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 جی کیوں شام سے ہم، کیوں
شام سے ہم جانب در دیکھ رہے ہیں، کیوں شام سے ہم جانب در دیکھ رہے ہیں، کیوں شام سے ہم جانب در دیکھ رہے ہیں، اجی کچھ خیر تو ہے آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، دشمن ہے ادھر آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہائے 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 کیسی گل ہے یار، بہت اچھا کلام۔ ہاں جی اصل میں نا محبت، اہل محبت کی، ہر اہل دل کی، اہل محبت کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اور جو زیادہ یعنی کہہ لیں آپ کہ جنون کی حد تک جب عشق منتقل ہوتا ہے جنون میں، تو وہ کیفیت یہ ہے کہ کیوں اس میں حیرت ہے کہ وہ کدھر دیکھ رہے ہیں، حیرانی ہے، لیکن چونکہ دیکھنا انہیں کو ہے، ہائے ہائے چونکہ دیکھنا تو انہیں کو ہے نا، وہ بھلے کدھر بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس میں شکوہ بھی ہے اور محبت کی پریشانی بھی ہے جی، اور اس میں محبت کی شدت بھی ہے، محبت میں جو بے بسی شاہ کے ہاں ہوتی ہے وہ بھی ہے، یعنی بہت، یعنی ایک جملے میں حضرت قبلہ بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی وہ کیفیت جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی وہ اپنے گھر میں، اور یہی کمال ہوتا ہے۔ ہاں ادب کے بے شک کہ محبت جب بڑھ جاتی ہے تو وہ سننے والے کے لیے بے ادبی ہوتی ہے، لیکن اہل دل کے لیے عین ادب ہوتا ہے، وہ عین ادب ہوتا ہے، چونکہ وہ بے باکی تب آتی ہے، ہاں بے باکی تب آتی ہے جب محبوب مہربان ہو جی ہاں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، سمجھنے والے میری بات کو سمجھتے ہیں یا سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یا وقت آنے پر سمجھ جائیں گے، حقیقت کیفیات جو گزرتی ہیں دل سے وہ یہی ہے کہ وہ میں نے بڑی پرانے کوئی سنا تھا کوئی شعر کسی سے کہ وہ جدھر دیکھ رہے ہیں سب ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو جو صوفیہ کے ہاں، جو فقراء کے ہاں جو اصل حقیقت ہوتی ہے، اور وہ جو کیفیات سے نکلے ہوئے لفظ جو بے بسی میں ہوتے جو عطا کیے جاتے ہیں، یہ کلام جو ہے یہ لکھا نہیں گیا، لکھوایا گیا ہے، یہ الہامی ہوتے ہیں کلام، تو چونکہ اس کی کلیریفیکیشن عقل سے تو ہو نہیں سکتی کیا خیال ہے، عقل سے تو ہو نہیں سکتی، اور ہر بندے کے حصے میں محبت مشکل سا کام ہے، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس مشکل سے گزرتے ہیں یا گزر چکے ہیں، وہ اس کو پا سکتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت شعر ہے میرا، یعنی بہت سے کم ایسا ہوا ہے کہ میرا خود اپنے طبیعت کو دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کو پڑھوں،
کیونکہ بات ہی ایسی ہے، کچھ خیر تو ہے آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، دشمن ہے ادھر آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. یعنی جو ردیف قافیہ بھی خوب نبھایا گیا، ادھر ادھر کا ادھر ادھر بھی ہے اس میں. ہاں جی سیر اچھی ہوئی ہے تو کچھ خیر تو ہے. یعنی خیر، لفظ خیر جو ہے یہ پنجابی میں بڑا برجستہ اس کو استعمال لوگ کرتے ہیں کہ خیرتے گی ہیں، خیرتے کہ تسی کدھر ترے پھرتے ہو، کی کرن ڈے ہو، خیرتے ہے. لیکن اس میں یہ یعنی کیونکہ صوفی جو ہوتے ہیں یہ ہر چیز کو اس کی گہرائی تک چلے جاتے ہیں. یہ پنجابی زبان کی خیر تھی ہیں جی، لیکن اس کو اردو میں، سلیس اردو میں، اور اس کو اپنے کیفیت اور اپنے خیال سے اس قدر خوبصورت کر دیا گیا کہ یہ لفظ بھی مجھے ایسے لگتا ہے یہ جو خیر ہے یہ پنجابی سے نکل کر جیسے اردو میں خود ہی بھاگا چلا ہے. کچھ خیر تو ہے جی، کچھ خیر تو ہے آپ کدھر دیکھ رہے ہیں. گدی رات میں کلم کلے خیرتے ہے نا، وہ اپنا بری نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بری کرامت نصرت صاحب نے اس کو گایا ہے. تو کل ادھی رات کلم کلے خیرتے ہیں جی. تو وہ خیر جو پنجابی میں یہ لفظ استعمال ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ خیر کو ایسی جگہ پہ ایڈجسٹ کیا ہے اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اردو کا حصہ ہے. اور یہ صوفیوں کو اور یہ اشاق کو وہ جو بھی اپنے منہ سے کہہ دے وہ شاعری ہو جاتی ہے. شاعری کیا ہے جی؟ جتنے بھی دیکھیں تعلیم تو لفظوں کا چناؤ ہوتا ہے، اس میں تو وہ کام آ سکتی ہے بات، لیکن جو ترتیب اور جو ترسیل یہ عمیق دقیق لطیف کلام جو ہوتے ہیں یہ ہر بندہ اس کو نہ تو سمجھ سکتا نہ استعمال ہی کر سکتا. یہ اللہ نے ان کو توفیق دے رکھی ہے، چونکہ جو اللہ کے ہو گئے ان کا سب زمانہ ان کا ہو گیا. یہ شاعری یہ الہامی چیزیں ہیں، یعنی یہ کہہ لیں آپ کہ یہ الہامی چیزیں ہیں، یہ کلام الہامی ہے. تو جبھی تو ہم جیسے ناچیز بندہ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو اہل دل کا کیا عالم ہے. ہمیں اتنا مزہ آ رہا ہے، ہمیں اتنی کیفیت مل رہی ہے، ہمیں اتنا ذوق مل رہا ہے، ہمیں اتنا پیار مل رہا ہے، ہمیں پڑھ کے اتنی لذت آ رہی ہے، تو سننے والے، استماعت کرنے والے اہل دل ان پہ کیا گزرے گی. تو میں تو ان کو بھی سلام پیش کروں گا. یہ زندگی ایسے ہی ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کہاں اس کا اختتام ہو جائے اس بزم کا عظیم. تو میں سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ اچھے شعراء کا انتخاب کیا کریں، اچھے پڑھنے والوں کا انتخاب کیا کریں، تاکہ آپ کا ذوق جو ہے وہ برقرار رہے، اور اگر کم ہے تو اس میں اضافہ. بس یہ آج کے مادیت پر زمانے میں یہی ہے کہ لوگ اپنے دل کی بات کم کرتے ہیں، لوگوں کی پسند کی بات زیادہ کرتے ہیں. لوگوں کو کیا پسند ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا. محفل میں چلے گئے، کسی نے کیا پتہ کسی نے کیا سننا، کس معیار کا سننے والے ہیں، کیا ہے کس کو سنا ہے. وہ غالب کو پڑھنے سننے والے ہیں، میر تقی میر کو سننے والے ہیں، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے صوفیاء کو کوئی کچھ بھی ہے ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دل کی بات کرنی چاہیے، جو بات دل سے نکلتی ہے، سر رکھتی ہے، جو کلام آپ کے دل سے اٹھے. اور اس کو اٹھانے کے لیے اچھی صحبت کا ہونا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ اچھی صحبت ہوگی، اچھے لوگوں سے ملے ہوگے، بیٹھے ہوں گے، ان سے کچھ حاصل کیا ہوگا تو محبت بھی ہوگی، ان کی فیض بھی ملے گا آپ کو. میں پھر کہوں گا کہ صحبت اچھی میں بیٹھنی چاہیے. یہ صحبت کا ہی فیض ہے، اور میرے جیسا ان پڑھ بندہ ایسے دقیق عمیق کلام کو کیسے پڑھ سکتا ہے. یہ فیض ان کے ہیں جی. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. وہ جب چاہے جس کو چاہے ہمیں اس ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے، ہمیں بس یہ ذوق شوق دے دیا ہے. اس کی مہربانی، اس کے سہارے جی رہے ہیں جی. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ
دوبارہ پھر لوگ اچھے کلام کی طرف لوٹ رہے ہیں، چونکہ جو عارضی کلام ہوتے ہیں جو صرف شاعری برائے شاعری ہوتی ہے اس میں جان نہیں ہوتی، بغیر خوشبو کے وہ پھول ہوتے ہیں، یہ کلام بغیر خوشبو کے پھول کی طرح ہوتے ہیں۔ تو آرٹیفیشل زندگی، آرٹیفیشل کلام کب تک چلے گا؟ یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے جی۔ یہ ایک نمبر لوگ، اللہ کے نیک لوگ جی، اللہ کے مکرم بندے، جو ان کے منہ سے نکل جائے وہ شاعری بن جاتی ہے وہ۔ جی جی ہاں جی ہاں وہی نا، یہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس مادیت پرست زمانے میں اتنا یہ یعنی اس زمانے کا کام نہیں ہے جی۔ یہ وہ ہوتے لوگ جنہوں نے لکھا، کبھی ان کے سامنے خواہش رہ گئی زندگی میں کہ کاش وہ کبھی ملیں یا وہ مل جائیں یا ملتے، تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ کہ انہی لوگوں کے فیض ہے یہ سب، تو وہ خوش ہو ہمارے اس کام سے، ہماری اس کوشش سے، ہماری اس ایفرٹ سے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں۔ یقیناً یہ نہیں ہے کہ وہ دعائیں اپنی، وہ سمجھیں کہ اگر ہمیں توفیق مل گئی ہے تو انہی کی دعاؤں کا، انہی کے فیضان نظر ہے، تو توفیق جو مل گئی، لیکن پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکے یا وہ کچھ نہیں کر رہے، تو وسائل بھی ایسے ہیں، تو جی تو چاہتا ہے کہ دنیا کو خود بھی ایسے کلام پڑھیں اور لوگ دوست بھی اس کو سماعت کریں، سنیں، ذوق پیدا ہو تاکہ، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے والوں پہ بھی رحم کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو وقت نکالنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ یہ کلام جو ہوتا ہے نا، یہ یعنی نثر میں نہ کیا تو شاعری میں آگئی بات تو وہی ہے جو آپ کتابوں میں ویسے نثر کی صورت میں پڑھتے ہیں، یعنی تصوف کی چیز ہے جی، تو یہ سارا تصوف ہی، یعنی غالب سے بڑا شاعر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن غالب کو بھی جب دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ ترا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار، یعنی خود پہ یہی الزام دیا ہے کہ تو بادہ خار ہے، اس وجہ سے ولی نہیں ہو سکتا، لیکن حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو، میری یہ بات تو کوئی نہیں کہ میں کوئی ریکمنڈ کروں ان کو، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں جی جی۔ تو علامہ صاحب کیسی ہستی گزرے ہیں کہ جن کی تعریف نہیں ہو سکتی، تو وہ ایسے لوگ جب ایسے لوگوں کو کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے پھر پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جی آپ نے غالب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پڑھا؟ تو میں نے وہ جب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار بہت بڑی غلطی زندگی میں ہو چکی ہے کہ میں نے غالب کو بائی نیم ہی سنا ہے کہ وہ بہت اچھے شاعر تھے، لیکن پڑھا نہیں ہے، ان کو سمجھا نہیں ہے آج تک۔ پھر میں ان کا دیوان لے کے آیا، پھر حضور نے کچھ کلام سلیکٹ کیا، وہ میں پڑھتا رہتا ہوں کبھی کبھی، تو وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے محفل میں، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام، ان کی دیکھیں، ان کی انتخاب دیکھیں غزل کا، کہ وہ پڑھا کرتے تھے کہ وہ غزل کیا تھی کہ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا، حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے میں بہلے جفا میرے بعد، ہیں جی۔
بہت ہی خوبصورت غزل ہے جو آپ حضور پڑھا کرتے تھے. میری بھی خواہش ہے میں انشاءاللہ پڑھوں گا. انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا, برکت کے لیے پڑھوں گا. میرے شیخ پڑھا کرتے تھے. تو یہی فرق ہے, ان کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے نا جی, وہ ایسے نہیں نکلتی. وہ بظاہر تو ایک شخص کی ہوتی ہے, لیکن کون شخصیت اس میں جلوہ فرما ہوتی ہے, بات تو اس کی ہوتی ہے جی. تو وہ بس یہی ہے کہ اس کلام کو سمجھنے کے لیے صوفیاء کی محفل میں بیٹھنا یا ان سے فیض یاب ہونا ضروری ہے. یعنی حاصل اس گفتگو کا میں اس کا اختتام کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. جس عمر میں بھی آپ ہیں, کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے, کوئی زیادہ عمر ہے کم عمر ہے, لیکن جب بھی آپ کو وقت ملے تو اچھے لوگوں کو انتخاب کریں. اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھیں, ان کی صحبت میں بیٹھیں, ان سے سیکھیں. تو جو جو انوار و تجلیات ان پہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے پہ بھی ہوگی جی. تو اس لیے اچھی صحبت میں بیٹھیے, اچھے لوگوں کا کلام سنیے. تو یہ آپ کے توسل سے میں نے یہ معین صاحب آپ کے اللہ عمر دراز فرمائے, آپ کے والد صاحب کا سایہ قائم رکھے, آپ کا بچوں پر قائم رکھے. جس مشن پہ آپ لگے ہوئے ہیں, جس مشن پہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کے گھر میں, آپ کی کاروبار میں, جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اچھا جی. اللہ حافظ. اللہ کرے. شکر اللہ تعالیٰ.